سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی گنتیاں سیکھی ہوئی ہوتی ہیں, تبھی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آؤ. تو ہم نے وہ اس کو دے دی, ہم نے کہا چلو کل منڈی میں مل ہی جائیں گے. اس بندے نے رات کو محلے والوں کو جتنی جیبیں نچوڑ سکتا تھا سب کی جیبیں نچوڑی. دکان سے جو جنرل اسٹور تھا اس سے 2-3 مہینے کا راشن اٹھایا. اس نے کہا پڑوسی یہ کل دے دے گا پیسے. کسی سے چلتے ہوئے کسی سے اگر امید تھی نا 50 روپے مل جائیں گے ادھار, تو اس سے 50 روپے بھی لیے, کسی سے 500 لیے, کسی کے 1 لاکھ, ہمارے تو لاکھوں روپے لیے ہوئے تھے. ہر آدمی سے جتنا نچوڑ سکتا تھا اس نے نچوڑا. اسٹیمپ پیپر پہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا اس کے انگوٹھے کے ساتھ, یعنی میرا تو اس سے جو پیسوں کا لین دین تھا ریٹرن بھی تھا نا سارا, انگوٹھا بھی, آئی ڈی کارڈ بھی, سب کچھ. اب جناب وہ انگوٹھا لے کے اب تک میں 10 سال سے بیٹھا ہوں. وہ انگوٹھے کا کیا کریں گے بھائی, کیا خیال ہے؟ انگوٹھے سے کچھ ہوتا ہے؟ خیر جی, ہم اگلے دن جب پہنچے تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا. پتا چلا کہ راتوں رات گودام بھی اس نے اس کا بھی سودا کیا ہے, گودام والے کا 3-4 مہینے کا کرایہ بھی ہضم کیا, اور جتنا مال گودام میں پڑا تھا پہلے سے اس نے کوئی اس کا سودا کیا ہوا تھا کہ بھئی اس کا پروگرام تھا اس دن بھاگنے کا. وہ راتوں رات اس نے سارا مال سستے داموں بیچا. وہ پیسے الگ, ہمارے پیسے الگ, جو ہمارا پروفٹ تھا وہ الگ, حج کے پیسے الگ. اور محلے والوں میں کسی سے 500 لے سکا, 50 لے سکا, 10 روپے مل سکے. جنرل اسٹور والے سے پیسے لے کے 12 سال ہو گئے میرے بھائی, 10 سال ہو گئے, صرف انگوٹھا ہے اس کا میرے پاس. 10 سال کے بعد میں نے سوچا کہ اس انگوٹھوں کو دیکھ کے کیا آدمی حسرت کرے, اس انگوٹھے کو بھی, کیونکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کراچی اتنا بڑا ہے کہ وہ غائب. پھر پتا چلا کہ محترم کا بزنس ہی یہی ہے. یہ غریبوں والے کپڑے پہنتے ہیں, گھر میں کوئی بھی چیز نہیں رکھتے. کچھ ادھار غریب بچے لیے ہوئے ہیں اس نے رینٹ پہ, ٹھیک ہے نا, غریبوں سے 2-4 بچے ادھار لے کے رکھ دو بھائی, کوئی آئے گا تو منہ دکھانے کے کہ یہ میرے بچے ہیں. اس طرح کا پتہ نہیں, ہو سکتا ہے اپنے ہی بچے ہوں, واللہ عالم. تو ان کا کئی سالوں سے یہی